فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ مسلمان جہاں ایک طرف جذباتی قوم ہے تو دوسری طرف بھولی بھالی اور رحم دل بھی۔ کوئی بھی اس کو لالی پاپ، سبز باغ اور سنہرے خواب دکھا کر ٹھگ لیتا ہے۔ حالانکہ ماضی قدیم میں ہم ایسے ہرگز نہیں تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھگنے کا جو سلسلہ آزادی سے پہلے شروع ہوا تھا، آزادی کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چونکہ انگریزوں نے ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے انگریزوں سے نفرت و عداوت اور دشمنی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ بے مثال قربانیاں پیش کی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ برادران وطن کے سیاسی بازیگروں نے مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی اس جذباتیت اور بھولے پن کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب مطلب نکل گیا تو گھر کے کچرے کی طرح ان کو کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں اور خاص طور پر علماء کرام رحمہ اللہ اجمعین نے جو بے مثال قربانیاں پیش کی، ان میں وہ مخلص تھے۔ مجھے ان کے اخلاص میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کے اندر دور اندیشی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے شاید اس پہلو پر گہرائی سے غور و فکر نہیں کیا۔ انگریزوں سے ملک آزاد کرانے کے بعد ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ البتہ سر سید احمد خان نے اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا موقف یہ اختیار کیا تھا کہ انگریزوں سے لڑنے کے بجائے ان سے وہ علوم اور فنون حاصل کیا جائے جس کی وجہ سے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے سر سید احمد خان صاحب کے اس موقف کو قبول نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر موجودہ وقت کا انگریزوں کے کنٹرول والے ہندوستان سے موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ نگار اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس سے بہتر تو انگریز ہی تھے کہ کم سے کم ان کی عدالتوں میں انصاف تو ملتا تھا۔ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کو ٹھگنے کا سلسلہ بدستور جاری اور ساری ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس نے ہر مسلم اکثریتی علاقے سے زمیندار اور پڑھے لکھے گنگے بہرے چمچہ گیری کرنے والے مسلم لیڈروں کو اپنی پارٹی میں جگہ دی اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک بنا لیا، اور اس کے بدلے میں کانگریسی نے مسلمانوں کو جہالت، بے روزگاری، غربت، افلاس، ماتحتی اور بے حیثیتی اور ہر طرح کے پسماندگی تحفے میں عطا کی۔ کیا دیا مسلمانوں کو؟ کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی ہندوستانی سیاست میں؟ کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کی اپنی لیڈرشپ کو ابھرنے نہیں دیا۔ ان کو یہ باور کرانے، ان کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم تمہارے مسیحا ہیں، حالانکہ وہ آستین کا سانپ تھی۔ وہ ہمیشہ سے آستین کے سانپ رہے ہیں، جس کو مسلمان پہچاننے سے قاصر رہے ہیں، کیونکہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جتنے بھی مسائل کا سامنا ہوا، کانگریس ان کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ ان مسائل کی اصل جڑ کانگریس ہی ہے۔ چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں، چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات میں انصاف ملنے کا معاملہ ہو، یا بابری مسجد کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، یا پھر برتھ کنٹرول، یونیفارم سول کوڈ وغیرہ کا معاملہ ہو، یا اور دیگر کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل کانگریس کی پیداوار ہیں، جن کو موجودہ حکومت یکے بعد دیگرے بنا رہی ہے۔ کانگریس پر ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی اشعار بالکل حرف بحرف صادق آتے ہیں کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا دے ہے۔ اس کے بعد علاقائی سیاست کے اسٹیج پر نئے نئے سیاسی بازیگران اور بہروپی نمودار ہوئے، جس کے بعد مسلمانوں کو ٹھگنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یو پی میں کاشی رام، مایاوتی اور ملائم سنگھ
اور بہار میں لالو یادو، نتیش کمار اور رام ولاس پاسوان وغیرہ اس اسٹیج کے وہ نئے کردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی کا راگ الاپ کر ان کے ووٹوں کا بندر بانٹ کرنا شروع کیا، جو بدستور جاری اور ساری ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، یو پی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 19% ہے اور یادووں کی تعداد محض 9% ہے، اسی طرح دلتوں کی تعداد بھی 21% ہے، لیکن کبھی بھی مسلم وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا۔ پورے ہندوستان میں کسی بھی اسٹیٹ کا ایک بھی مسلمان وزیر اعلیٰ بنا، سی ایم بنا ان 70 سالوں میں؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح بہار کا حال ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 17% ہے اور یادووں کی تعداد 14% ہے، لیکن مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہمدرد اور ایم وائی سمیکرن کی بات کرنے والی آر جے ڈی نے کبھی کسی مسلمان کو وزیر اعلیٰ بنایا؟ کبھی نہیں۔ ان تمام سیاسی پارٹیوں کی مسلم ہمدردی کا مطلب صرف یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ٹوپی کرتا اور عربی رومال لگا کر کچھ افطار پارٹیاں کر کے کچھ ضمیر فروش مسلمانوں کے سامنے 2-4 ٹکڑے 2-4 لقمے ڈال دیے جائیں اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو ووٹ دیتے رہیں اور یہ سیاسی بہروپی اقتدار کی ملائی کھاتے رہیں۔ انہیں مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں مسلمانوں کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ سب ہمیشہ مسلم مخالف ایجنڈے پر ہی عمل کرتے رہے ہیں، جس کا ثبوت گزشتہ 1 سال کے اندر پارلیمنٹ کے اندر مسلم مخالف مختلف بلوں کا پاس ہونا ہے۔ آپ غور تو کریں، اندازہ تو کریں، جنہیں پاس کرانے میں آر جے ڈی کو چھوڑ کر مسلم ہمدردی کا ڈھونگ رچنے والی تمام پارٹیوں نے کس طرح فرقہ پرستوں کا ساتھ دیا ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان تمام پارٹیوں کی مشترکہ ان ریٹن پالیسی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک بنا کر رکھا جائے اور ترقی کے کسی میدان میں ان کو بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تعلیمی، معاشی اور دیگر تمام میدانوں میں حاشیے پر ہے، یعنی بیک فوٹ پر ہے۔ اس سلسلے میں صرف آر جے ڈی کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ لالو یادو نے اپنے سیکولر اصول سے اب تک سمجھوتا نہیں کیا اور ان کی حکومت میں مسلمان بہار میں فرقہ وارانہ فسادات سے ایک حد تک محفوظ رہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیمی اور سرکاری نوکریوں میں ان کو جگہ نہ دینے والی پالیسی میں آر جے ڈی بھی دیگر پارٹیوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اب سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، تمام چہرے ابھر کر کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی سے سبق لیتے ہوئے اپنا لاحی عمل تیار کریں، دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اندر خود اعتمادی اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ خود پیدا کریں۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہم بار بار ڈسے جاتے رہے اور نہ جانے کب تک ڈسے جاتے رہیں گے اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیں، اور ہم اب تک سانپ کو نہیں پہچان سکے، یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے مختلف میدانوں اور خاص طور پر تعلیم اور تجارت کے میدانوں میں اپنی توانائی لگائیں، اپنی قوت لگائیں، اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، کھانے پینے اور زندگی کے دیگر تمام ضروریات میں سادگی کو اختیار کریں۔ یہاں پر اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کتنا پیسہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، یعنی ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہمارے کمائی کی کتنے فیصد خرچ ہوتے ہیں اور زندگی کے دیگر ضروریات پر کتنے فیصد خرچ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان کھانے پینے، کپڑے، زیب و زینت اور ڈاکٹروں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا 2% حصہ بھی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس، ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو قوم تعلیم کو گلے سے لگاتی ہے، کامیابی قدم چومتی ہے، اور جو قوم تعلیم کو گلے سے نہیں لگاتی ناکامی اس کی مقدر ہو جاتی ہے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو ہمیں اپنی قیادت خود تیار کرنی چاہیے۔
آخر دوسروں کے کندھے پر سہارے اور ٹیک لگا کر کب تک چلتے رہیں گے؟ جس اسٹیٹ میں کوئی مسلم پارٹی ہو اس کو ووٹ کریں، جیسے آسام میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسامی کی پارٹی AIUDF اور تلنگانہ میں MIM وغیرہ، یا جن صوبوں میں بھی یہ پارٹیاں اپنے امیدوار کھڑے کریں، ہمیں ان کو ووٹ کرنا چاہیے، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے بازوؤں کو مضبوط کرنا چاہیے، چونکہ ان کی قوت ہماری قوت ہے، ان کی طاقت ہماری طاقت ہے، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی فتح ہماری فتح ہے۔ انہی کو ووٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جیتنے اور ہارنے دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر وہ امیدوار جیت گیا تو فائدہ ظاہر ہے، اور اگر ہار گیا تو بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اس صورت میں مسلمانوں کی ہمدردی کا ڈھونگ رچنے والی نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو بھی سیٹوں کا نقصان ہوگا، جس سے اسے ہمیں سمجھنے کا احساس پیدا ہوگا، جس سے یہ پارٹیاں مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت کو سمجھیں گی، ہماری قوت اور طاقت کو سمجھے گی، ہمارے اتحاد و اتفاق کو سمجھیں گے، اور آگے چل کر یہ پارٹیاں خود مسلم پارٹیوں سے اتحاد اور الائنس کرنے پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ آسام میں ہو رہا ہے، جہاں 5 سال پہلے کانگریس مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسامی کی پارٹی کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب آنے والے الیکشن کے لیے، یہ جو سامنے الیکشن آ رہا ہے، کانگریس نے مولانا کی پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے، اور جس جگہ AIUDF یا MIM وغیرہ کا کوئی امیدوار نہ ہو، وہاں ہمیں بدرجہ مجبوری نام نہاد سیکولر پارٹیوں میں جو نسبتاً بہتر ہو، جو حقیقتاً بہتر ہو، اس کو ووٹ کرنا چاہیے۔ ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے بہار میں ہونے والے الیکشن کے پس منظر ہمیں MIM کو ووٹ کرنا چاہیے، جہاں جہاں اس کا امیدوار ہو، اور جہاں اس کا امیدوار نہ ہو وہاں ہمیں صرف RJD یا جاپ میں جس کا امیدوار مضبوط ہو، یعنی پپو یادو کی پارٹی میں جو بھی امیدوار مضبوط ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ اپنی قیادت مضبوط ہو اور ہمارے مسائل کے لیے آواز اٹھانے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہو، ہمارے اپنے گھروں کے لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری پارٹیاں بھی ہمارے ووٹوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے، ورنہ ہم سب ایک دن دوسروں کے دم چھلے بنے رہیں گے، ان پارٹیوں کے ہاتھوں ٹھگے جاتے رہیں گے، اور جہالت، غریبی، مفلسی اور ہر طرح کی پسماندگی کے دلدل میں ہم پھنستے رہیں گے۔ اس لیے آخر ہم دم چھلے کب تک بنتے رہیں گے؟ آخر ہم دوسروں کے کندھوں پر سہارا کب تک ڈھونڈتے رہیں گے؟ اپنے بازوؤں کو مضبوط کریں، اپنی قوت کو پہچانیں، اپنے زور بازوؤں کو سمجھیں اور پہچانیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زور عقل آزما شکوا نہ کر سرکار سے، زور عقل آزما شکوا نہ کر سرکار سے، آج تک کوئی بھی مسئلہ حل ہوا نہیں فریاد سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، حسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔